رمضان المبارک۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ پہلی خصوصیت ہے رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔ مشکات کی روایت ہے والیوم 1 پیج 616 پر، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، نسائی میں یہ 2108 نمبر پر موجود ہے۔ دوسری اہم بات جو رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھنی ضروری ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ مسند احمد کے والیوم 7 اور 17109 پر یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ سورہ القدر کی آیت نمبر 3 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ رمضان کی خاص باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ترمذی کی 682، ابن ماجہ کی 1642 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی 1898 اور 99 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چھٹی بات ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 7904 نمبر پر۔ ساتویں اہم بات یہ کہ رمضان کے روزے واجب ہیں، البقرہ کی آیت نمبر 185 سے پتہ چلتا ہے۔ اور آٹھویں بات ہے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نویں بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور 10ویں بات ہے رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی 550 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 11ویں بات ہے رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری کی 1863 نمبر، نسائی کی 2112، ابن ماجہ کی 2993 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 12ویں بات یہ کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 1371 نمبر پہ، اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1642 نمبر پہ۔ ترمذی کی روایت 682 نمبر سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو رمضان برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ البقرہ کی آیت سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ تو اس طرح سے قرآن یہ کہے گا کہ اے میرے رب، اس کو میں نے رات کے آرام سے نیند سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، اس کی عظمت قرآن حکیم کی وجہ سے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں روزے رکھوائے گئے، ان روزوں کی وجہ سے انسان کس طرح سے ان فوائد کو حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے مقاصد کے طور پر بتائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے راستے